اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے عمدہ اخلاق کا مالک بنایا، اور آپ کے اخلاق کریمہ کی یہ شان و عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دل، شفقت فرمانے والے، کرم فرمانے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و رحمت انسان تو انسان، چوپایوں پر، جانوروں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت تھی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری روایات اس موضوع کی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی شفقت کا برتاؤ فرماتے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہیں، اسلام کا حسن ہے کہ یہاں جانوروں تک کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سے انداز کیسا اختیار کرنا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، ان پر بھی ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا پیارا دین، یہ ہے پیارا اسلام، جس نے انسان تو انسان، جانوروں تک بھی نرمی اور شفقت کا درس دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے۔ جب اونٹ نے یعنی کیمل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو رو پڑا، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کین یو امیجن مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت کیسی ہے، اور یہ اونٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر رونے لگا اور آنسو بہنے لگے۔ آپ اس کے پاس آئے اور اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نے عرض کیا، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھ کو مالک بنایا ہے، خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے میرے پاس شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے۔ یعنی جانور تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہی کرم فرمانے والے، شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے آقا ہیں۔ اور وہ فریاد کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہاں فریاد کروں گا تو یہ مجھے اگنور نہیں کریں گے، اتنے رحم دل ہیں، اتنے شفقت فرمانے والے ہیں، اتنا کرم فرمانے والے ہیں۔ اور اس انصاری سے فرمایا جا رہا ہے کہ تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے بارے میں؟ اس نے شکایت کی ہے تیری، تو اسے بھوکا زیادہ رکھتا ہے اور کثرت سے تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ کا ڈر دلایا کہ اس پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اب یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر جانور تک فریاد کریں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پھر شفقت ملتی ہے۔ ایک دن ایک اونٹ پر آپ کا گزر ہوا، یعنی اونٹ تھا، اس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، جس کی پیٹھ بھوک اور پیاس کے سبب پیٹ سے لگی ہوئی تھی، اتنا بھوکا اور پیاسا تھا وہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بے زبان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان پر سوار ہو، سواری کے لائق ہوں اور ان کو چھوڑ دو، پھر سوار ہونے کے لائق ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا درس دے رہے۔ اس حدیث کی شرح میں میرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میرات میں فرماتے ہیں یعنی جو جانور سواری کے لائق ہو اس پر سوار ہو، بیمار اور کمزور چھوٹے بچے پر سواری نہ کرو، نہ بوجھ لا دو اور ان کو چھوڑ دو کے تحت فرماتے ہیں اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جانور کو بالکل تھکا کر نہ چھوڑو، بلکہ ابھی اس میں قوت ہو کہ اسے کھول دو کہ وہ دانا پانی کھا پی لیں، اس سے جانور کی تندرستی اور قوت خراب نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ جانور کو بوڑھا ناکارہ کر کے محنت سے آزاد نہ کرو، بلکہ ابھی اس میں کچھ طاقت ہو کہ اسے کام لینا موقوف کر دو۔ یہ جانوروں پر شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے چوپایوں کی پیٹھوں کو ممبر نہ بناؤ، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے تاکہ وہ تم کو ایسے شہروں میں پہنچا دیں جہاں تم بغیر مشقت جان نہ پہنچتے، اور تمہارے واسطے زمین بنائی پس اس پر اپنی حاجتیں پوری کرو۔ یعنی جانوروں کو استعمال کرنے کا، ان پر سفر کرنے کا، ان کو سواری بنانے کا بھی انداز سکھایا گیا ہے۔ یعنی بلا وجہ ان کو ممبر نہ بنا کے رکھو، یعنی کہ کرسی کی طرح ان کو یوز نہ کرو۔ یہ سواری کے لیے، یہ سفر کے لیے تمہاری جو ہے نا وہ مدد ہے، لیکن ان کو یوں نہیں کہ ان پر بیٹھ کر تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، ممبر بنا لیا ان کو ایز اے سیٹ ان کو یوز کرنے کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آداب سفر میں فرمایا کہ جب فراخ سالی ہو اور گھاس بکثرت ہو تو تم سفر میں دن کو کسی وقت اونٹوں کو چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ چر لیں، اور جب قحط سالی ہو تو ان کو تیز چلاؤ تاکہ وہ اچھی حالت میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بصورت تاخیر وہ بھوک کے مارے کمزور ہو کر راستے ہی میں رہ جائیں۔ اور جب تم رات کے آخری حصے میں کسی جگہ اترو تو راستہ چھوڑ کر ڈیرا ڈالو، کیونکہ رات کے وقت چوپائے اور حشرات الارض راستوں میں پھرا کرتے ہیں اور کھانے کی گری پڑی چیزیں اور ہڈیاں وغیرہ جو راستے میں ہوں کھایا کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے آداب بیان کر رہے ہیں اور ان جانوروں کے لیے آسانی کا سوچ رہے ہیں کہ جب تم پڑاؤ کرو، کہیں مطلب قافلہ ٹھہرنا ہے تو فرمایا تم راستہ چھوڑ کر ڈیرا ڈالو، کسی راستے میں ڈیرا نہ ڈالو کہ یہاں چوپائے، جانور، حشرات الارض، یہ زمینی کیڑے مکوڑے وغیرہ یہ راستوں میں پھرا کرتے ہیں، اور راستے میں چونکہ لوگ گزرتے ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی ہڈیاں وغیرہ، گری پڑی چیزیں، تو یہ جانور ان کو کھاتے ہیں۔ اگر وہ راستے میں قافلہ ٹھہرا ہوا ہوگا، پڑاؤ ہوگا، تو ان کے لیے چلنا، ان کے لیے گری پڑی چیزیں، ہڈیاں وغیرہ، یہ راستے کی چیزیں لینا دشوار ہوگا۔ یعنی یہاں تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانوروں اور حشرات الارض کا، یعنی جو زمین کے پر چلنے والے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں، ان کا بھی خیال رکھا اور ان کا بھی احساس کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت، رحمت ہے۔ حضرت ابو واقد لیثی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے اور لوگ اونٹوں کی کوہان اور بھیڑ بکری کی سرین کا گوشت کھانے کے لیے کاٹ لیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جو گوشت کسی زندہ چوپائے سے کاٹا جائے وہ مردار ہے، کھانا نہ چاہیے۔ زندہ جانور کی کوہان کاٹ لینا یا بھیڑ بکری کی سرین کا گوشت کاٹ لینا، اب ان کو کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہوگی جانور کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندہ جانور سے کاٹا جانے والا گوشت منع فرما دیا اور فرمایا یہ مردار ہے، کھانا نہ چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کے سبب دوزخ میں گئی۔ یہ غور کریں مدنی چینل کے ناظرین جو گھر میں جانور پالتے ہیں، بلی رکھتے ہیں یا
کوئی پیرٹس رکھتے ہیں یا چڑیاں وغیرہ پالی ہوتی ہیں یا گھر میں کوئی جانور پالا ہوا ہے، اب آپ اس روایت پر غور کریں جس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا دوزخ میں جانے کا سبب کیا بیان کیا۔ ایک بلی کے سبب ایک عورت دوزخ میں گئی جسے اس نے باندھ رکھا اور کھانا نہ کھلایا اور نہ چھوڑا تاکہ حشرات الارض کو کھاتی۔ آپ غور کریں کہ یہاں کس قدر اس بلی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا، کھانا کھاتی، کہیں حشرات الارض مل جاتے، کوئی چیز ایسی کھانے پینے کی اسے مل جاتی، مگر اس عورت نے اس کو باندھ دیا اور کھانا نہ کھلایا۔ اس پر ظلم کی وجہ سے، بلی پر ظلم کی وجہ سے وہ عورت دوزخ میں گئی۔ یہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، ایک کنواں نظر پڑا تو اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر نکل آیا۔ اچانک اس نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے زبان نکالے ہوئے تھا اور مٹی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کو پیاس سے ویسی ہی تکلیف ہے جیسی مجھے تھی، اس لیے وہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اسے اپنے منہ سے پکڑا یہاں تک کہ کنویں میں سے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپایوں میں ہمارے لیے کچھ اجر ہے؟ اینیملز کے معاملے میں، چوپایوں کے معاملے میں اجر پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ذی روح میں اجر ہے، ہر ذی روح میں اجر۔ اب غور کریں اس جملے پر، ہر ذی روح میں، جس میں روح ہے اس میں اجر ہے۔ یعنی اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی رحمت کو بھی بیان کیا اور جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے کا بھی ذکر کیا۔ ایک پیاسے کتے کو ایک آدمی پانی پلاتا ہے، اللہ پاک اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ آپ غور کریں کہ نرمی، شفقت، رحم دلی، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں۔ یہاں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو شوقیہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کو بھی ڈر جانا چاہیے۔ بلی تو پالی مگر اس کو باندھ دیا، جانور تو پالے مگر وہ کھانا نہ دیا۔ کئی لوگ مرغے لڑاتے، کتے لڑاتے آپس میں، پھر یہ جانور ایک دوسرے کو زخمی کرتے ہیں، مارتے ہیں اور خون چلتا ہے، یہ لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے دل میں نرمی نہیں آتی؟ آپ کے دل میں رحم نہیں آتا؟ آپ کو ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا؟ یہ ذی روح ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اذیت ہوتی ہے، ان کی تکالیف کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، ان کی تکلیف کو ریئلائز کرنا چاہیے۔ یوں ظالم بن کے یوں ان پر زیادتی اور ظلم کا نہیں کرنا چاہیے انداز۔ ابھی آپ نے روایت سنی، ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت دوزخ میں چلی گئی اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے سبب ایک بندہ بخش دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان چیزوں سے ان جانوروں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے کا ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کے کیا کہنے، آپ نے تو یا وہ چڑیا کی فریاد کو بھی سنا۔ اگلے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل پرندوں اور حشرات الارض پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کے واقعات کچھ بیان کریں گے۔ لیکن آپ نے غور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی فریاد کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آئے، اس پر رحمت و شفقت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ فریاد کرے، آپ اس اونٹ کی فریاد کو سنیں اور اس کے مالک کو تاکید کریں کہ تو اس پر ظلم نہ کر، تو اس پر زیادتی نہ کر، تو اللہ سے ڈر اس کے معاملے میں۔ وہ مشہور روایتیں آپ نے اونٹوں کے واقعات پڑھے سنے ہوں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ کا مالک حاضر ہو کر کہتا ہے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا، کاٹنے لگ گیا، قریب نہیں آنے دے رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اونٹ کی خبر لینے جاتے ہیں، اس کو باغ میں ایک میں بند کیا ہوا ہے، وہ اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہا، اپنے مالک کو بھی کاٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اونٹ
دوڑتا ہوا آتا ہے، لوگ ڈر گئے کہ یہ آ کر اب نقصان نہ پہنچا دے، لیکن وہ اونٹ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جو اپنے مالک تک کو کاٹ رہا ہے، لوگوں کو قریب نہیں آنے دے رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ دیتا ہے، مجھے کھانے کو کم دیتا ہے۔ وہ اپنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کرتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس کے مالک کو اس پر نرمی کرنے کا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات سے اور آپ کا مبارک انداز، آپ کی شفقت، اور پھر آپ نے اس حمار کا، اس سواری کا واقعہ پڑھا سنا ہوگا جو خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ یعفور اس کا نام تھا۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی کہ میں اس نسل میں سے ہوں جس جو ہے وہ سواری پر انبیاء سواری کیا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے جس کے قبضے میں تھا میں اس کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمار کو، یعنی اس گدھے کو اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیا، اور پھر وہ بارگاہ رسالت میں اتنا تابع دار فرما بردار تھا، جس صحابی کو بلانا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو حکم دیتے اور وہ صحابی کے دروازے پہ جا کے منہ رکھ دیتا تھا، اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلا رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو وہ جو ہے وہ حمار اور وہ اونٹنی، جن جانوروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا شرف ملا، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اتنا حضور علیہ السلام سے پیار تھا ان کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر اتنی شفقت فرماتے تھے۔ ڈیفینیٹلی ان کو پیار ملا تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر جو ہے وہ غمگین ہو گئے تھے جب آپ کا وصال ظاہری ہوا۔ اونٹنی نے رونا شروع کر دیا، اس حمار نے رونا شروع کیا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا وہ پیار کرنے والا اور ایسا وہ عاشق تھا وہ یعفور کہ پھر ایک جو ہے وہ کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق تھا اس کو کہ جب محبوب کا جلوہ ہی نہیں رہا، جب حضور علیہ السلام ہی نہیں رہے، وصال ظاہری فرما گئے، تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بے تاب ہو کر اس یعفور نے جا کر اس کنویں میں چھلانگ لگا دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فدا ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چوپایوں پر، جانوروں پر شفقت اور یہ رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے ہم بھی یہ سبق اور درس لیں، اور جانوروں پر بھی شفقت کا برتاؤ کریں۔ جن کے پاس پرندے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، یا گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں، یا گائے بھینس وغیرہ جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں، بکریاں رکھی ہوتی ہیں، یہ مرغی جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں، گھر میں چوزے پالے ہوتے ہیں، بعض بچوں کو دے دیتے ہیں، اور بچوں کو بعض کو سینس نہیں ہوتی، اور چھوٹے چھوٹے چوزے یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہیں، بعض اوقات بچے ان کو مٹھی میں لے کر جو ہے وہ پچک دیتے ہیں، بچے چوزے مار دیتے ہیں، ان کو اذیت ہوتی، تکلیف ہوتی ہے۔ بچوں کو سمجھایا جائے ان کو اس طرح نہیں پکڑنا، ان کو پاؤں کے نیچے نہیں دینا، ان کو مٹھی میں نہیں لینا، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو تکلیف نہیں دینی۔ گھر میں جانور پالے جاتے ہیں، مرغیاں رکھی جاتی، بکریاں رکھی جاتی ہیں، یا کوئی اور جانور گھر میں جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں، یا جن کا جو ہے وہ مال مویشی کا کام ہے، یہ بھی جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کا کھانا پینا، ان کے پانی پینے کا، ان کی سردی گرمی تک کا احساس کریں، ان کو اذیت نہ دیں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ پاک نے ان سے جو ہمیں نفع دیے وہ نفع حاصل کریں، مگر ان پر ظلم و زیادتی کر کے نہیں۔ یہ اسلام کا حسن ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اسلام نے ہمیں چوپایوں تک کے، جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے اس سواری کا بھی خیال رکھتے، اور لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ جن جانوروں کو گھر میں رکھا جاتا ہے، پالتو جانور جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کا یہ
پیارا پہلو ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رحم دل، کس قدر شفقت فرمانے والے، کس قدر کرم نوازیاں فرمانے والے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک اداؤں کو ہم بھی اپنائیں اور جانوروں پر بھی ظلم زیادتی سے بچیں. اور یہاں تو آج ہمارے معاشرے میں حال یہ ہے کہ جانور تو جانور، انسانوں تک پر بھی ظلم و زیادتی کئی لوگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یا وہ ظلم کا برتاؤ کرتے. گھر میں ملازم یا ملازمہ، ان کو بعض واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ چھوٹی سی غلطی یا چھوٹی سی مسٹیک پر اس قدر مارا، لہو لہان کر دیا، کسی کا کوئی عضو ضائع کر دیا، بازو توڑ دیا، ٹانگ توڑ دی، سر پھاڑ دیا، کسی کو جو ہے وہ معذور کر دیا، اتنا مارا، بلکہ بعض کو تو جان سے مار دیا، اس قدر اذیتیں دیں. تو اس طرح کے واقعات آج ہمارے معاشرے میں آتے رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانوروں تک بھی ظلم کرنے سے منع کر رہے ہیں. جانوروں تک بھی زیادتی نہ کی جائے، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کا جو ہے وہ احساس کرنا، ان کو کسی قسم کی اذیت و تکلیف نہ پہنچے، اس تک کا احساس کرنے کا ہمیں درس دے رہے ہیں. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کو جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ پاک اس کا فیضان ہمیں عطا کر دے، ہمیں بھی اچھے اخلاق عطا فرمائے، ہمیں بھی نرم دل بنا دے، ہمیں بھی اللہ پاک رحم دل بنا دے، ہمیں بھی شفقت اور نرمی کرنے والا بنا دے. ہم ظلم کرنے والے نہ بنیں، ہم زیادتی کرنے والے نہ بنیں، ہم ایز اے ظالم نہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں. قیامت کے روز دیکھیں، ایک سینگ والی اور بے سینگ والی بکری کا بھی، جانور کا بھی آپس میں انصاف کروایا جائے گا کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو جو مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام نے جب پوچھا تھا کہ کیا چوپایوں میں ہمارے واسطے کچھ اجر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ذی روح میں اجر ہے. یعنی ان کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کیا جائے گا تو اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک اداؤں کو اپناتے ہوئے ہم بھی نرمی کرنے والے، شفقت کرنے والے بنے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق ہمیں بیان فرمائے اور جس طریقہ کار کے مطابق ان جانوروں اور ان کو جب وہ ڈیل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کے مطابق ڈیل کریں. اور بقیہ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کی شرعی رہنمائی لینی چاہیے. گھر میں آپ کو کچھ جانور پالنا ہے، پرندے رکھنے ہیں، آپ اس کے شرعی احکام معلوم کریں، ان کے احکام معلوم کر کے پھر ان کو پالیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، کچھ ایسی چیزیں جن کی اجازت ہے. کبوتر پالنا، پھر بعض کا کبوتر پالنے کا انداز، کئی لڑانے کے لیے، اپنا اڑانے کے لیے اس کے مقابلے کرتے ہیں، ان کو کئی گھنٹے اترنے نہیں دیتے اور ان پر جو ہے وہ اس طرح ظلم کرتے ہیں کہ فاقہ کرواتے ہیں، کہ بھوکا رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا اور شریعت کے احکام پتہ لے کر اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ یہ گھر میں بھی جو جانور پالنے ہیں ان کا انداز سیکھنا چاہیے. دعوت اسلامی دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے شرعی رہنمائی کی ہمیں فری سروس بھی دیتی ہے. آپ اپلیکیشن دارالفتہ اہل سنت کی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان سے بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائیاں ملتی رہیں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ عز و جل علم دین بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو حسن اخلاق بھی اچھے ہوں گے، حسن اخلاق کا درس بھی ملے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سیکھنے، ان پر عمل کرنے اور اس کو اپنانے کا بھی ذہن ملے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اخلاق کریمانہ کے اگلے موضوع کے ساتھ، اگلے سلسلے کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے.